السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دہلی سے ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ کئی مرتبہ ہم بستری کی ہے، یعنی اپنی سالی کے ساتھ کئی مرتبہ زنا کر لیا ہے۔ لہذا میرا سوال یہ ہے کہ کیا میری بیوی کے ساتھ نکاح برقرار ہے یا میرا نکاح ٹوٹ چکا ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ زنا کا یعنی اس جرم کا کفارہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ زنا ایک بدترین، قبیح ترین، ذلیل ترین فعل ہے۔ احادیث مبارکہ میں زنا کی بڑی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان دونوں کو پتھر مار مار کر کے سنگسار کر دو، اور یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ زنا کا ثبوت ہونے پر سزاؤں کے نفاذ کا اختیار اسلامی حکومت وقت کو ہے۔ شریعت مطہرہ نے کسی فرد کو سزاؤں کے نفاذ کا اختیار نہیں دیا، لہذا اگر زنا کا ثبوت ہو جائے اور اسلامی حکومت ہے تو اس طرح کی سزا دی جائے۔ باقی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا کتنا بدترین فعل ہے۔ لہذا زنا چاہے کسی کے ساتھ بھی کیا جائے وہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بدترین فعل ہے۔ سالی کے ساتھ زنا کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن رہی یہ بات کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی کے ساتھ نکاح برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، تو دیکھیں سالی کے ساتھ اگر زنا کر لیا ہے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح برقرار رہے گا۔ لہذا آپ کا نکاح نہیں ٹوٹا ہے، آپ کا نکاح برقرار ہے۔ دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ اس زنا کا یعنی جرم کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیں آج کل اسلامی سزاؤں کا اجرا تو چونکہ ختم ہو چکا ہے، لہذا اب فی الحال یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سچے من سے، سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے، اور یہ توبہ لاپرواہی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ بس تھوڑا سا کانوں پر ہاتھ لگایا، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی سی توبہ کر لی، اس کے بعد بھول گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ توبہ حقیقتاً توبہ ہونی چاہیے، یعنی اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا چاہیے، اور یہ شرمندگی جو ہے دائمی ہونی چاہیے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرے، پھر سچی توبہ کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے آئندہ اس طرح کا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور یہ ارادہ صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے، کسی کے دکھاوے کے لیے یا جو ہے ریاکاری کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اور آئندہ اس قسم کے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ لہذا مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔